السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاری و مسلم۔ اربعین نووی کی یہ 8ویں حدیث کا درس آج آپ لوگوں کی پیش خدمت ہے۔ اس حدیث کے اندر مسلمان کے جان و مال کے تحفظ کے بارے میں بتلایا گیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہیں، اور صلاۃ قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ ایسا کرنے لگے تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ رب العالمین پر ہے۔ اس حدیث کے اندر 7 باتیں زیر غور ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ حدیث ایک عام حدیث ہے، لیکن قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، وہ اسے خاص کر دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے ارشاد قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ اس کے آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے لڑو جو قیامت کا دن کا انکار کرتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں جانتے ہیں، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ ادا کریں۔ یعنی اس حدیث کے اندر جہاد کی ایک اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جہاد ایک ایسی چیز ہے، اور جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو قتل کر دیں یا پھر تلوار کے ذریعے، گن کے ذریعے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاد کا اصل مطلب یہ ہے کہ جب کسی کے اوپر ظلم کیا جائے تو اس ظلم کو آپ روک دیں، یہ جہاد ہے۔ جب کسی کے اوپر ظلم و زیادتی ہوتے ہوئے دیکھیں تو اپنے ہاتھ سے اس ظلم و زیادتی کو روک دیں۔ اور جب تک ہم مسلمانوں کے درمیان یہ چیز رائج تھی کہ ہم برائی کو روک دیں تو ہماری اس دنیا کے اندر امن و سکون بھی تھا اور احترام انسانیت بھی باقی تھی، لیکن اب یہ چیز ہمارے درمیان سے بالکل مفقود ہو چکی ہے، بالکل ختم ہو چکی ہے۔ آج کوئی بھی برائی کرتا رہے، کسی کے اوپر بھی ظلم کرتا رہے، ہمیں روکنے کی ہمت نہیں ہوتی، ہمیں کسی کو کر رہا تو کرنے دو، تو ہم اس طرح کے لوگ ہو گئے ہیں۔ دوسری بات جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی، شہادتین کا فقط اقرار کرنے سے کوئی بھی آدمی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھا تو وہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا، لیکن اگر وہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد کوئی ایسی چیز یا پھر ایسا گروہ بنا لے جو اسلام کے خلاف ہو تو اس کے خلاف جنگ کرنا جائز ہے۔ تیسری چیز صلاۃ قائم کرنا اور زکوٰۃ کی ادائیگی اسلام کا حق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک اونٹ کی رسی بھی اگر زکوٰۃ کے اندر دیا کرتے تھے تو میرے وقت میں اگر وہ اس چیز کو نہیں ادا کریں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ یعنی ایک مسلمان کا اہم فرض یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے اس کو مال و دولت دیا اور اس کا زکوٰۃ واجب ہو گئی تو اس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ آج ہمارے کتنے مسلمان ہیں کہ ان کے پاس مال و دولت کی بے شمار مال و دولت ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ وہ اگر مسلمان صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کر دیں تو کوئی بھی مسلمان اس دنیا کے اندر غریب نہیں رہے گا، لیکن ضرورت اس بات کی کہ ہم اس کو صحیح معنوں میں ادا کریں۔
چوتھی چیز، اسلام قبول کرنے سے جان و مال محفوظ ہو جاتا ہے. یعنی کوئی بھی مسلمانوں کی حکومت ہے، اگر کوئی بھی شخص غیر مسلم اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا قتل کرنا ایک مسلمان کے اوپر حرام ہو جاتا ہے، اور وہ اسلام کے اندر اس کا جان مال تمام کی تمام چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے. اگر دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا ہے تو پھر جزیہ دے کر مسلمانوں سے اپنی جان اور مال کی حفاظت کرا سکتا ہے. جزیہ بولتے ہیں ٹیکس کو. پانچویں چیز جو اس حدیث کے اندر بیان کی، قیامت کے دن ہر بندے کو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے اعمال کے حساب و کتاب دینا ہے. اگر اس نے اس دنیا کے اندر اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اس کا بدلہ بھی اللہ رب العالمین اچھا ہی دینے والا ہے، اور اگر برائیاں کی ہوں گی تو اس کا بدلہ بھی برا ہے. چھٹی چیز، جو شخص ظاہری طور پر اسلام پر قائم ہو اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کیا جائے گا. بہت سارے ہوتے ہیں نا منافقین ٹائپ کے، سامنے مسلمان ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ اس نے پڑھا ہے، تو ہم اور آپ کا نظریہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے ہماری نظر میں. اب اس کے اندر کیا کیا چھپا ہے وہ اللہ رب العالمین جانے اور وہ جانے. تو ہم اور آپ کو یہی سمجھنا ہے کہ وہ مسلمان ہے، ہمارے ساتھ رہنے والا ہے، ہمارے سماج و معاشرے میں رہنے والا ہے، ہمیں اس کی عزت کرنی ہے. اور جو اس کے اندر چھپی ہوئی چیزیں وہ اللہ رب العالمین کے اوپر چھوڑ دیں. یہ 6 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. ایک دوسرے مسلمان کی جان و مال کی اللہ رب العالمین ہمیں حفاظت کرنے کا اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کا اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.